اس دور کے اندر طرح طرح کے فتنوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، روز ایک نئی بات ہمارے سامنے آتی ہے، نہ ہمارے آباء و اجداد نے وہ سنی ہوتی ہے، اب روز ایک نیا فتنہ جنم لیتا ہے اور ایک نئی بات سامنے آتی ہے، تو اس کا حل یہ ہے ہمیں نئی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے قرآن پر یقین کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ تاریخ کی باتیں کر کے ہمارے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرے، اس کو یہ جواب دو ہم تاریخ پر ایمان لانے والے نہیں، ہم اللہ کے قرآن پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اب رحماء بینہم یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ صحابہ اور اہل بیت آپس میں ایک دوسرے کے محب تھے، صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، صحابہ و اہل بیت آپس میں ایک دوسرے کی عظمت اور شان کے معترف تھے، صحابہ اور اہل بیت آپس میں ایک دوسرے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دینے والے تھے، اور آج بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو اللہ نے رحماء بینہم فرما کے اپنے قرآن کے اندر بیان فرمایا قیامت تک جو قرآن پہ یقین رکھنے والا ہوگا وہ صحابہ و اہل بیت میں جدائی ڈالنے والا نہیں ہوگا، ہمیشہ ان کی محبت کو بیان کرنے والا ہوگا۔ اس مہینے کے اندر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ ہمارا یہ طریقہ ہے کہ جس کا یوم بنتا ہو اس مہینے کے اندر ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ کو میں نے ان کی سیرت پر چند باتیں اور ان کے فضائل میں چند باتیں بیان کی تھی۔ آج بھی میرا ارادہ ہے کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق اور اہل بیت اطہار ان کی آپس میں جو محبتیں ہیں ان کا ذکر کیا جائے، کیونکہ امت کے اندر آگ لگانے کی ضرورت نہیں، آگ بجھانے کی ضرورت ہے۔ آج وقت تقاضا کرتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ بات کی جائے جس بات سے محبت عام ہو اور نفرت کا معاشرے سے خاتمہ ہو جائے۔ جناب سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ساری زندگی کو اگر ہم پڑھیں، جناب مولا علی کی ساری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا جس لمحے میں سے ایک کوئی سیکنڈ بھی ایسا نہیں کہ جس میں مولا علی کی زندگی سے ابو بکر سے محبت کے علاوہ کوئی پہلو ہمیں نظر آتا ہو۔ آپ نے ہر موقع پر جو بھی موقع دیکھ لو، ہر موقع پر جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت کا اعتراف کیا ہے۔ اور میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوتا ہوں کہ آج اگر ہمارے دل کے اندر جناب سیدنا ابو بکر کی محبت ہے تو یہ فیضان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آج اگر ہمارے دلوں کے اندر جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی محبت ہے تو یہ فیضان جناب سیدنا امام حسن کا ہے، امام حسین کا ہے، امام زین العابدین کا ہے، امام محمد باقر کا ہے، امام جعفر صادق کا ہے، امام موسیٰ کاظم کا ہے، کہ یہ ان کا فیضان ہمیں ملا ہے۔ انہوں نے محبت کا نعرہ بھی لگایا، محبت کا دعویٰ بھی کیا، اور انہوں نے محبت کر کے دکھائی۔ لوگوں اگر ہم سے محبت کرنی ہے تو پھر ان سے بھی تمہیں محبت کرنی پڑے گی۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کثیر تعداد میں، صحابہ کا جمع غفیر ہے، صحابہ بیٹھے، حضور علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اب جب صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی حضور کے قریب بیٹھے ہیں، باہر سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، آپ تھوڑا سا آپ نے جگہ بنائی اور جگہ بنا کر آپ نے درمیان میں جناب سیدنا مولا علی کو بٹھا دیا۔ اب یہ محبت ہے جناب ابو بکر صدیق کے دل کے اندر مولا علی کی کہ اتنا مجمع لگا ہے، اور اس مجمع میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں اور حضور کے قریب بیٹھے ہیں۔ قریب رہ کر آپ نے مولا علی کو اشارہ کیا آپ آگے تشریف لائیں، اور اپنے ساتھ بٹھایا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں
हुजूर ने जब ये मंजर देखा, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पे तबस्सुम मुबारक आया, हुजूर मुस्कराए। मुस्कराने का सबब ये था, देखो कि अल्लाह ने अबू बकर के दिल के अंदर कितना अली की मोहब्बत को पैदा फरमा दिया है। अब ये हुजूर के ज़माने की बात है, अल्लाह के महबूब ने खुद देखा। ये मंजर देखकर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने सहाबा को मुखातिब किया, फरमाया मेरे सहाबा, मैं तुम्हें बताने लगा हूँ, अली वहाँ से आए, अबू बकर यहाँ बैठे थे और इन्होंने उनको बैठने की जगह दी। फरमाया किसी फजीलत वाले की फजीलत को कोई फजीलत वाला ही जानता है। जुमला एक है, उस एक जुमले के अंदर अल्लाह के महबूब ने मौला अली की शान को भी बयान कर दिया, अबू बकर सिद्दीक की शान को भी बयान फरमा दिया है। अब यानी ये अंदाज सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन का आपस में था और उनका आपस में मोहब्बत का ये अंदाज चला आ रहा था। जनाब सैयदुना अबू बकर सिद्दीक हों या उमर फारूक हों, उस्मान गनी हों या मौला अली हों, इमाम हसन हों या इमाम हुसैन हों, हुजूर का कोई भी सहाबी हो, कोई भी निस्बत हो, उनका आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार का रिश्ता था और इसी रिश्ते का उन्होंने उम्मत को पैगाम भी दिया है। जब जनाब सैयदुना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपस में एक दूसरे के साथ मुलाकात हुई, लेकिन इस मुलाकात का अंदाज कुछ अनोखा था। मुलाकातें पहले भी होती थी, आखिर मुलाकात क्यों ना हो कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद मुसल्ला इमामत मिला हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक को। अब मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी विसाल के बाद जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते रहे और जिसको अपना इमाम माना, अपना इमाम जाना और दिल से इकरार किया, उस इमाम को आज भी ज़माना अबू बकर सिद्दीक के नाम से जानता है। गोया अबू बकर सिद्दीक का ये एजाज़ है कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके मुक्तदी हैं और अबू बकर सिद्दीक इमाम हैं। अबू बकर सिद्दीक के बाद हज़रत उमर फारूक इमाम बने, फिर उस्मान गनी इमाम बने। इन तीनों इमामों के पीछे जिस हस्ती ने नमाजें पढ़ी और सहाबा के अलावा, उनमें से एक हस्ती का नाम जनाब सैयदुना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अब आपस में जब मिलते हुए एक अनोखा अंदाज था कि जनाब सैयदुना अबू बकर सिद्दीक ने मौला अली को देखा, देखते ही मुस्करा पड़े। अब हज़रत अली को ताज्जुब हुआ, कहा ए हमारे इमाम, ए हमारे शेख ने मुझे देखा और देखकर आपने तबस्सुम फरमाया। देखते पहले भी थे पर आज कुछ अंदाज अनोखा था। कहा हाँ मैंने आपको देखा, देखकर तबस्सुम फरमाया। कहा इसका सबब क्या है? कहा जब आपके चेहरे को अली मैंने देखा, देखते ही मुझे अपने नबी का फरमान याद आ गया है। अब देखो मोहब्बत वालों की ऐसी बातें होती हैं और ये मोहब्बत का एक निसाब था जो सहाबा ने पढ़ा भी है, सहाबा ने उसको अमली जामा भी पहनाया है और आज क़यामत तक आने वाले गुलामों को ये पैगाम भी दिया है। कहा जो मुहिब्बे अली होगा वो मुहिब्बे अबू बकर भी होगा और जो मुहिब्बे अबू बकर होगा वो मुहिब्बे अली होगा। इन दोनों की मोहब्बत लाजिम व मलजूम है। जिसके दिल में अबू बकर की सच्ची मोहब्बत होगी वो अली का मुहिब होगा और जो मौला अली का सच्चा मुहिब होगा वो अबू बकर सिद्दीक का भी मुहिब होगा। अब कहा मुझे सरकार का फरमान याद आया। हज़रत मौला अली ने जनाब सैयदुना अबू बकर सिद्दीक से सवाल किया, ए हमारे लीडर ये तो बताओ सरकार का कौन सा फरमान आपको याद आया जब आपने मुझे देखा और आप फिर मुस्कराए? तो हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया, ए अली सरकार ने फरमाया था क़यामत का दिन होगा, पुल सरात से वही गुजरेगा जिसको अली जन्नत का टिकट अता फरमाएगा। अब देखो फरमान है सरकार का, जुबान है अबू बकर सिद्दीक की और सामने मौजूद है मौला अली। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जुबान मुबारक से सरकार का फरमान मौला अली को सुनाया, आपने इसका इकरार किया और इकरार करने के बाद बड़े खुश हुए क्योंकि आपस में यार थे, एक दूसरे का प्यार था। खुश होने के बाद कहने लगे, ए अली आपने मुझे सरकार का फरमान सुनाया है,
پھر حضرت سیدنا مولا علی کہنے لگے اے ابو بکر صدیق آپ ہمارے امام ہو، آپ نے سرکار کا فرمان سنایا۔ یہ سننے کے بعد مجھے بھی ایک فرمان یاد آیا۔ پوچھا وہ کون سا فرمان ہے؟ کہا سرکار نے مجھے فرمایا تھا علی جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل کے اندر ابو بکر صدیق کی محبت ہو۔ اب یہ ہے آج اتحاد امت کے اندر پیار، امت کے اندر محبت، اس کا یہی فارمولہ ہے کہ آج ہمیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو فرمایا اور امت کو جو سبق دیا کہ آپ نے فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ اے علی جنت کا ٹکٹ تم نے اسی کو دینا ہے جس کے دل کے اندر ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی۔ پتہ چلا کہ جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں ابو بکر صدیق سے بھی محبت کرنی ہے، مولا علی سے بھی محبت کرنی ہے۔ یہ جو تفریق ہے نا صحابہ کی اور اہل بیت اطہار کی، یہ ایک سازش ہے اس امت کو توڑنے کے لیے، امت کے اندر فتنے و فساد کو برپا کرنے کے لیے ہمیں اس سازش سے باہر نکلنا ہے۔ اور جو بھی بات کرے کہو ہمارا تو ایک ہی پیغام ہے، ہم سرکار کی آل کے بھی غلام ہیں، سرکار کے اصحاب کے بھی غلام ہیں، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے، یہی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور یہی قرآن و سنت کا نچوڑ ہے، اور یہی قرآن و سنت کا پیغام ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں ایمان کی تازگی ملے، ایمان کی حرارت ملے، اور ایمان کی چاشنی نصیب ہو، اور مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، تو پھر ہمیں اسی فارمولے پر عمل کرنا ہے کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے بھی غلام ہیں اور سرکار کی آل کے بھی غلام ہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اور اصحاب ان کی غلامی والی زندگی عطا فرمائے، اور رب ہمیں ان کی غلامی والی موت نصیب فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔